محترم بزرگ عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی پیدائش، آپ کی آمد تمام جہاں والوں کے لیے سراسر رحمت، انتہائی خیر و برکت اور تمام تر خوشی اور مسرت کا سبب ہے۔ اسی لیے آپ کی کامل محبت اور آپ کی کامل اتباع اور اطاعت امت پر لازم کی گئی ہے۔ آپ سے سب سے زیادہ محبت رکھنا اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی پیروی کرنا، آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ امت پر لازم کیا گیا ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ ایسی عظیم ہستی کی آمد پر امتیوں کے دل خوشی سے جھوم جائیں اور ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اس خوشی کا اظہار کرے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، فطری بات ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں حکم اللہ کا مانیں گے، طریقہ رسول اللہ کا اختیار کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پابند ہیں اللہ کے حکم کے، اور محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پابند ہیں رسول اللہ کے طریقے کے اختیار کرنے کے، جس کی وجہ سے ہر آدمی جو اللہ کو ماننے والا ہو اور اللہ کے رسول کی رسالت کا یقین رکھنے والا ہو، وہ اپنے اپنے طریقے سے خوشی نہیں منا سکتا، چونکہ یہ پابند ہے اللہ کے حکم کا اور پابند ہے رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کرنے کا۔ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ اس موقع پر خوشی کے اظہار کا کس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے اور کیا طریقہ رسول اللہ نے اپنایا ہے، اس کو دیکھنا یہ اور اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا اور پھر اس کو عملی شکل میں اختیار کرنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر اللہ کے حکم کا پابند رہے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق اور آپ کے طریقوں کو اختیار کیے بغیر اگر کوئی خوشی مناتا ہے، نہ وہ رسول اللہ کو پسند ہے، نہ وہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کا کوئی اعتبار ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، شریعت مطہرہ میں احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اپنی پیدائش کی تاریخ کا تذکرہ تک نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنی پیدائش کے دن کا تذکرہ فرمایا ہے، تاریخ کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے، اور اپنی پیدائش کے دن میں روزہ رکھنے کو آپ نے
پسند فرمایا ہے اور روزہ رکھنے کی آپ نے امت کو بھی ترغیب دی ہے۔ باتیں غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اپنی پیدائش کی تاریخ کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے، ڈیٹ آف برتھ کا آپ نے تذکرہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ نے اپنی پیدائش کے دن کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس دن میں آپ نے روزہ رکھنے کو پسند بھی فرمایا ہے۔ آپ خود بھی زندگی بھر روزہ رکھتے رہے اور امت کو بھی آپ نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ممکن ہے یہی ہو کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا، تو مہینہ بھی طے ہے اور دن بھی طے ہے، لیکن تاریخ میں بہت شدید اختلاف ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے، یہ متعین نہیں ہے۔ اس میں سیرت نگاروں کے درمیان بہت اختلاف ہے کہ تقریباً کئی اقوال اس میں نقل کیے گئے ہیں۔ کسی نے 2 ربیع الاول کی بات کہی ہے، کسی نے 8 ربیع الاول کہا، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 10، کسی نے 11، کسی نے 12، بے شمار اس میں اقوال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی پیدائش کی تاریخ کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ آپ چاہتے تو یقینی طور پر بتا سکتے تھے کہ فلاں تاریخ کو میں پیدا ہوا، آپ نے نہیں بتایا۔ اسی لیے مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول کا ہے اور دن بھی طے ہے کہ پیر کا ہے، لیکن تاریخ طے نہیں ہے۔ سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو سیرت نگاروں کے نزدیک انہوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے اس میں مہینہ تو طے ہے، دن بھی طے ہے، لیکن تاریخ میں شدید اختلاف ہے۔ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے والے، آپ کی ایک ایک حرکت کو محفوظ کرنے والے، آپ کے ایک ایک عمل کو محفوظ کرنے والے، کیا صحابہ نے آپ کے کن کن اعمال کو محفوظ کیا؟ مثال کے طور پر حدیثوں میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات ارشاد فرمائی، اور جب آپ وہ بات فرما رہے تھے، آپ وہ حدیث بیان فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ کے بیٹھنے کی کیفیت یہ تھی، آپ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی، آپ کے بیان کرنے کا انداز ایسا تھا۔ صحابہ نے اس کو تک محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے، لیکن تاریخ ولادت کا تذکرہ صحابہ نے نہیں فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی طرف سے تاریخ کا یقینی تذکرہ نہ کرنے اور اس کو محفوظ نہ رکھنے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہی مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ امت سالانہ جشن میلاد کے طور پر یا سالانہ جشن مسرت اور خوشی کے منانے پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ ہمیشہ امت کا تعلق سرکار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے۔ اس لیے تاریخ کا صحابہ نے تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تاریخ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، تاریخ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن دن مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے۔ تاریخ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، دن مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے۔ اگر ہم دن کا اعتبار کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دن کا تذکرہ فرمایا ہے اس کا اعتبار کریں گے تو ایسی صورت میں نبی سے تعلق اور نبی کا ذکر خیر زیادہ ہوگا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میلاد النبی ہر پیر کو ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہے؟ اب اس تفصیل کے ضمن میں آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
دن متعین ہے، تاریخ متعین نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، دن مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے۔ تو اگر دن کا ہم اعتبار کر کے رسول اللہ کا ذکر خیر کریں گے، اور اگر اس دن میں ہم نے روزہ بھی رکھ لیا تو پھر اور زیادہ آپ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور زیادہ تعلق مضبوط ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ولادت باسعادت میں دن کا اعتبار ہے، تاریخ کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنے نبی کی پیدائش سے سلسلے میں کسی حکم کا پابند نہیں بنایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیدائش کے سلسلے میں اپنی امت کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے کہ میری پیدائش کے دن فلاں کام کیا جائے یا فلاں عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی ولادت اور پیدائش کے دن میں روزہ رکھنے کو پسند فرمایا ہے اور روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ تاریخ میں روزہ رکھنے کی ترغیب نہیں دی ہے، دن میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ ولادت کی تاریخ میں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ولادت اور پیدائش کے دن میں روزہ رکھنے کو آپ نے خود بھی پسند فرمایا ہے۔ آپ زندگی بھر روزہ رکھتے رہے اور آپ نے امت کو بھی ترغیب دی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں پوچھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے اور اسی دن میری بعثت ہوئی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن پیر کو قرار دیا ہے اور اسی دن آپ نے روزہ رکھنے کو پسند فرمایا ہے، 12 ربیع الاول آپ نے نہیں فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن وہ اسلام قبول نہیں کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو جس باندی نے ابو لہب کو آ کر آپ کی پیدائش کی خبر دی تھی، ابو لہب نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اس نے جو باندی آ کر اس کو خبر دی تھی، اس باندی کو اس نے آزاد کر دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہر پیر کو اس کے عذاب میں کچھ کمی اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اللہ کے ہاں بھی دن کا اعتبار ہے، تاریخ کا اعتبار نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو عذاب میں تخفیف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہر پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت کے سلسلے میں اللہ کے یہاں بھی دن کا اعتبار ہے اور رسول اللہ کے یہاں بھی دن کا اعتبار ہے۔ اور دوسری ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولادت میں دن کا ہی اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس لیے کہ اسی دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا ہے اور اسی دن ایک خاص مقصد کے تحت ایک ان سے بھول کرا کر ان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دن کا اللہ کے ہاں اعتبار ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اتنی بات سے آپ کے ذہنوں میں یہ بات تو آ گئی ہوگی
کہ اللہ کے یہاں بھی نبی کی پیدائش کے دن کا اعتبار ہے، تاریخ کا اعتبار نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی آپ کی پیدائش کے دن کا اعتبار ہے، تاریخ کا آپ نے کبھی تذکرہ نہیں فرمایا ہے، دن پیر کا ہے۔ اگر تاریخ کو مانیں گے تو تاریخ سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، دن سال میں 52 مرتبہ آتا ہے، 50 پر 2 مرتبہ آتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، دن کا اگر ہم اعتبار کریں گے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا اور آپ سے تعلق کا اظہار کیا جائے گا تو اس سلسلے میں ایسی صورت میں نبی سے تعلق زیادہ ہوگا، آپ کا ذکر خیر زیادہ ہوگا، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن روزہ رکھنا پسند تھا، آپ بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور امت کو بھی آپ نے ترغیب دی ہے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن کا اعتبار ہے، اسی لیے ابو لہب کے عذاب میں پیر کے دن کمی کی جا رہی ہے، 12 ربیع الاول کو نہیں کمی کی جا رہی ہے۔ تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، جیسے میں نے درمیان میں عرض کیا، بے شمار اس میں اختلاف ہے، بہت سارا اختلاف ہے تاریخ میں، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے سب سے زیادہ راجح اور سب سے زیادہ صحت کے قریب جو قول سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اچھی طرح اس کو ذہن میں یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس میں کسی فرقے مسلک کا نہیں ہے، یہ تو کتابوں کی بات ہے جو صحابہ کے بعد کے لوگوں نے نقل کی ہے، اس میں کسی دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس نقطۂ نظر سے نہ سنیں کہ کوئی دیوبندی بیان کر رہا ہے، بلکہ آپ اس نقطۂ نظر سے سنیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندوں نے کتابوں میں لکھا ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی سب سے زیادہ راجح تاریخ 9 ربیع الاول کی ہے۔ البتہ سیرت نگاروں کا اتفاق ہے، تمام سیرت نگاروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو دن پیر کا تھا، تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی۔ تو یہ ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، برتھ نہیں ہے، بلکہ آپ کے دنیا سے جانے کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اس پر تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اب 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش کی خوشی منانے والا خود سوچ لیں کہ وفات کی خوشی منا رہا ہے کہ پیدائش کی خوشی منا رہا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ میری بات اس ذہن سے نہیں سننا کہ یہ دیوبندی بیان کر رہا ہے کہ یہ بریلوی بیان کر رہا ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ راجح بات آج کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ جو علماء کے کہنے کے مطابق سب سے زیادہ راجح اور سب سے زیادہ صحیح وہ 9 ربیع الاول ہے، اور آپ کی وفات کی تاریخ جس پر تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ 12 ربیع الاول کی ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنی پیدائش سے اپنے بچپن میں سنا ہے اور اب بھی وہ پرانے لوگ ہیں ان کی زبانوں پر آتا ہے 12 ربیع الاول میں یا ربیع الاول کے مہینے کو وہ 12 وفات کا مہینہ کہتے ہیں، 12 وفات کا مہینہ کہتے ہیں۔ لیکن وہ چلتے چلتے پھر کسی نے سمجھایا کہ بھائی تم اللہ کے نبی کی وفات پر خوشی منا رہے ہو تو اس کو نام بدل دیا گیا، چلو 12 وفات نہیں تو جشن میلاد رکھ لیں گے۔ حالانکہ 12 وفات یہ پرانے لوگوں کی زبان پر آج بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور دنیا سے آپ پردہ فرما گئے ہیں۔ اس سے بڑا خسارہ دنیا کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔
آج ہم غلط فہمی میں، نادانی میں 12 ربیع الاول کو خوشی منا کر گویا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں، اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی راجح اور صحیح تاریخ یہ 9 ربیع الاول ہے، اور آپ کی وفات کی تاریخ یہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھنا پسند تھا، آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں اور آپ کی پیروی میں اور آپ کی اتباع کی نیت سے ہر پیر کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، ہر پیر کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی کی ایک سنت زندہ ہوگی، اللہ تعالی شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک تو اللہ کے نبی کی اتباع ہوگی، اور دوسرا روزے کا ثواب حاصل ہوگا، اور روزے کے دنیاوی فائدے بے شمار ہیں۔ رمضان میں میں نے عرض کیے ہیں، آپ کو یاد ہو تو یاد ہو کہ روزے کے بھی بے شمار دنیاوی فوائد ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے اور آخرت کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ کے نبی کی اتباع بھی ہو جائے گی۔ تو کرنے کا یہ کام ہے، اس لیے کہ پیر مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے، کبھی کبھار 5 مرتبہ بھی آ جاتا ہے، تو 4 مرتبہ کم سے کم آتا ہے۔ تو ہر پیر کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے کچھ برگزیدہ اور نیک بندے آج بھی ایسے موجود ہیں جو ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر بندہ روزے سے رہے تو یہ کیفیت اللہ کو بہت پسند ہے، یہ حالت اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آج اس مجلس میں ہم نیت کریں کہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہے، کم سے کم جتنے دن باقی ہیں ان دنوں میں جو پیر آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن روزہ رکھنا اللہ کے نبی کو بھی پسند تھا اور اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو آپ کی اتباع میں ہم روزہ رکھیں گے، آپ کی اتباع میں ہم روزہ رکھیں گے، کرنے کا یہ کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کم سے کم ہم ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک کی کثرت کریں، باہر مائک لگا کر نہیں بلکہ یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں اللہ کے نبی کے احسانات کو یاد کر کے اور امت کے خاطر اللہ کے نبی کی جو تکلیفیں ہیں، آپ نے جو پریشانیاں جھیلی ہیں، جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، ہمارے خاطر آپ طائف میں پتھر کھائے ہیں، آپ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی ہے، آپ کے گردن میں کپڑا ڈال کر گھسیٹا گیا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کے مبارک اور چاند جیسے چہرے پر تھوکا بھی گیا ہے۔ یہ سب اللہ کے نبی نے ہمارے خاطر برداشت کیا ہے، یہ سب ہمارے خاطر برداشت کیا ہے کہ ہم ایمان والے رہیں اور ہمارا ایمان محفوظ رہے اور کل ہم جنت میں جانے کا مستحق بن سکیں۔ تو ان احسانات کا خیال کر کے اور ان قربانیوں کا خیال کر کے ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ کر درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ درود ایک سوئی کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے، باہر مائک لگا کر پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یا ڈی جے میں آواز میں ڈال کر پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، مسلمانوں، بڑے ادب سے کہتا ہوں، کچھ تو فکر کر لیں، کچھ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ غیروں میں ہماروں میں کوئی فرق نہیں رہا باقی، غیروں کے تہواروں میں اور ہمارے تہواروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ جو کرنے کے کام ہے وہ مسلمان کرتے نہیں، جو نہ کرنے کے کام ہے وہ بڑے زور و شور سے کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، کرنے کا کام یہ ہے، درود پاک کی کثرت کریں، کم سے کم آخری درجے میں پورا یہ ربیع الاول کا مہینہ، یا اس سے بھی کم سے کم آج جمعے کا دن ہے،
آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن اللہ کے نبی کو درود زیادہ پسند ہے اور اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، تو آج ہم اس بات کو طے کریں کہ آج کا دن سورج غروب ہونے سے پہلے 1000 مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے۔ یہ نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گھر کے ہر فرد کی ترتیب بنائیں، بچہ بھی پڑھے گا درود، عورتیں بھی پڑھیں گی، مرد بھی پڑھیں گے، گھر کے سارے افراد درود پڑھیں گے۔ بتاؤ کتنی برکتیں گھر میں آئیں گی، کتنی مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، نفس چونکہ ساتھ میں لگا ہوا ہے، نفس کو جو چیز پسند ہے مسلمان وہ کرتا ہے، بھلے دین کے راستے سے صحیح، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر اگر ہم کریں گے تو اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب ہے، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو اس لیے درود پاک کی کثرت کریں، اللہ کو یہ بہت پسند ہے اور اللہ کے نبی کو بھی یہ بہت پسند ہے۔ اور تیسرا کام ہے سیرت کی کوئی کتاب کا مطالعہ کریں، اپنی جو زبان آپ کو پڑھنا آتی ہو، جس زبان سے آپ واقف ہوں، اس زبان میں کسی عالم دین سے مل کر معلوم کریں کہ کون سی سیرت کی کتاب میں پڑھوں اور یہ کون سی زبان میں مجھے یہ زبان آتی ہے، اس زبان میں کون سی کتاب مجھے مل سکتی ہے، معلوم کر کے حضور کی سیرت پڑھیں۔ آج فلم ایکٹروں کی پوری ہسٹری مسلمان نوجوانوں کو معلوم ہے اور کرکٹروں کی پوری ہسٹری معلوم ہے، نہیں معلوم ہے تو رسول اللہ کی سیرت نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے تو صحابہ کی تاریخ نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے تو جن اولیاء کی محبت کا دم بھرتے ہیں ان اولیاء کی سیرت نہیں معلوم ہے، پورا نام بھی نہیں معلوم ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں نام سے، کوئی کہتا ہے اجمیر کے بابا، کوئی کہتا ہے فلاں فلاں، لیکن ان کی زندگی پڑھ کر کو دیکھیں، جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ کرتے تھے؟ اسی طریقے سے گلبرگہ کے رہنے والے، گلبرگہ میں جو اس وقت قیام پذیر ہیں، مقیم ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ان بزرگوں کی پڑھ کر دیکھیں سوائے حیات، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان بزرگوں کی تاریخ پڑھیں۔ نوجوانوں سے میں خاص طور سے عرض کروں گا کہ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، تمہاری جوانی کی زندگی بدل جائے گی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ تیسرا کام ہے، کوئی سیرت کی کتاب پڑھیں، مختصر صحیح، کوئی سیرت کی کتاب ضرور پڑھیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں تاکہ بچوں کو معلوم ہو ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی کیسے تھے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ کوئی سیرت کی کتاب، ہمارے دوست احباب میں کوئی غیر مسلم ہے، ہمارا پڑوسی ہے کوئی غیر مسلم ہے، یا پھر ہمارے محلے میں کوئی غیر مسلم ہے، یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، یا مندروں میں رہنے والے ہوں کہ چرچوں میں رہنے والے ہوں، جن سے بھی ہم ملاقات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، سیرت کی کوئی ایک کتاب، مٹھائی کا کوئی ایک ڈبہ ان کو لے جا کر ہدیے میں دیں کہ یہ مہینہ ہماری نبی کے پیدائش کا ہے، اس مہینے میں اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے، جو نبی تمہارے بھی ہیں، جو نبی ہمارے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، غلط فہمی ہے، اللہ کے نبی پورے انسانوں کے لیے نبی ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، ورنہ تو سب کے نبی ہیں۔ جو سیرت کا مطالعہ شروع کرے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کٹر اسلام سے مخالفت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن سیرت کا جب مطالعہ کرے گا تو اس کی غلط فہمیاں خود بخود دور ہوں گی، وہ اسلام میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ کام کریں کہ اپنے غیر مسلم دوست احباب ہوں، پڑوسی ہوں، یا پھر اپنے محلے کے جو لوگ ہوں، محلے میں تنظیمیں بنی رہتی ہیں، نوجوانوں کی جماعتیں بنی رہتی ہیں، جیسے چندہ یہ لائٹیں لگانے کے لیے کرتے ہیں، ڈی جے بجانے کے لیے کرتے ہیں، زبردستی لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کرنے کا یہ کام ہے کہ ہم غیر مسلموں تک اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچائیں، آپ کی سیرت سے ان کو تعارف کرائیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ کرنے کے یہ کام ہیں، اور نہ کرنے کے جو کام ہم کر رہے ہیں، ان سے اللہ کے واسطے باز آ جائیں، اللہ کے واسطے باز آ جائیں۔
اتنے مبارک مہینے میں بھی یہ ڈی جے بجانا اللہ کے نبی کو سخت ناپسند تھا۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے مزامیر کو ختم کرنے کے لیے، میوزک کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، اور مسلمان ہے کہ نبی کی محبت میں نبی جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے بڑی شان و شوکت سے انہیں کو رواج دے رہا ہے۔ تصور کر کے دیکھیں، کچھ تو عقل سے کام لیں۔ اللہ کے نبی کو یہ ہرگز پسند نہیں تھا، اور اتنی زور زور سے نوجوانوں غور سے سنو، اتنی زور زور سے یہ آوازیں لگا کر کتنوں کو آپ نے تکلیف دی ہے، کتنے بیمار ہیں جو گھروں میں پریشان تھے، کتنے بچے ہیں جو گھروں میں پریشان تھے، لیکن تم نبی کی محبت میں ناچ رہے تھے، نبی کی محبت میں ناچ رہے تھے۔ کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ افسوس کی بات ہے ہماری مسجد کی گلی میں بھی یہ کام ہوا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ کل عصر تک میں مطمئن تھا کہ ہماری مسجد کی گلی میں اللہ کے فضل و کرم سے اسراف نہیں ہوا ہے، لائٹیں نہیں لگی ہیں، یہ ڈی جے والی نحوست نہیں آئی ہے، لیکن رات میں یہ کام ہوا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پر طعن و تشنیع کروں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اللہ کے نبی کو ناپسند ہے۔ میرا فرض ہے کہنا آپ سے یہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، یہ اللہ کے نبی کو سخت ناپسند ہے۔ اس میں آپ نے جتنے پیسے لگائے ہیں اس سے آپ کو کوئی ثواب ہرگز نہیں ملے گا، بلکہ الٹا آپ گناہ کے مستحق ہوں گے، الٹا گناہ کے مستحق ہوں گے، اور اس کے لیے چندہ زبردستی وصول کیا جاتا ہے۔ آج صبح میں ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک علاقے میں وہ جا رہے تھے گوری پڑھے کے، ایک ہی گلی میں ادھر سے لے کر کچھ جگہ تک لائٹیں لگائی گئی ہیں، اور ادھر سے بھی کچھ جگہ تک لائٹیں لگائی گئی ہیں، بیچ میں کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ ساتھی ہمارے جو خود پوچھ کر آئے تھے کسی سے، انہوں نے سنایا کہ انہوں نے پوچھا کہ یہاں کیوں لائٹیں نہیں لگی ہیں، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کے دکان والوں نے چندہ نہیں دیا، اس لیے ہم نے یہاں نہیں لگایا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، زبردستی کسی سے پیسے وصول کرنا، اس کی رضامندی کے بغیر اسے وصول کر کے استعمال کرنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس کا استعمال کرنا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس کو سمجھیں۔ آپ کے جذبات کو ہم سلام کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان جذبات کو جو کرنے کے کام ہے ان میں استعمال کیجیے، جو کرنے کے کام ہے ان میں استعمال کیجیے۔ تمہاری جوانی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، چند دن پہلے ایک نوجوان نے، عرفات نگر کا ایک نوجوان تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب ہمارے محلے میں ہمارے دوست و احباب پوچھ رہے ہیں کہ لائٹیں لگانا ہے 1500 روپے دیجیے۔ میں نے کہا آپ ہرگز مت دیں، آپ ہرگز مت دیں، اور آپ یہ نہ کہیں کہ یہ لگانا حرام ہے، ویسا ہے ایسا ہے، آپ ان سے یہ مت کہیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ لائٹیں لگانے میں جتنا خرچہ آتا ہے یہ خرچہ ہم اپنے گلی میں جو غریب ہے اس کو دے دیں گے، اللہ کے نبی کی روح اس سے خوش ہو جائے گی، اللہ کے نبی کی روح اس سے خوش ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں فجر کی نماز میں آتے ہوئے گلیاں تو روشن تھی لیکن مسلمانوں کے گھر ویران تھے، گلیاں تو روشن تھی لیکن مسلمانوں کی گھر ویران تھے، لائٹیں بجھی ہوئی تھی، قبرستان کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی دلوں کو روشن کرنے آئے تھے، آج مسلمانوں کے دل ویران ہیں، دل اندھیرے کے اندھیرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم گلیوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنی بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھ کر کچھ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس سے آگے بڑھ کر کچھ ناعاقبت اندیش لوگ، نتیجے کا علم نہ رکھنے والے لوگ یہاں تک بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے برتھ ڈے کے نام پر نعوذ باللہ من ذالک کیک بھی کاٹتے ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس پر چھری بھی چلا رہے ہیں۔ کیا ایمان ہے مسلمان کا اس کے جو محمد کے نام پر چھری چلا رہا ہے، اس کے اوپر کعبے کی تصویر چھڑائی گئی ہے پھر اس پر چھری چلا رہا ہے۔ تصور کر کے دیکھیں میرے عزیز و دوست بزرگوں، گستاخی فرانس کا صدر کرتا ہے، ہمارے دل مغموم ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ہم کتنی تکلیف اللہ کے نبی کو دے رہے ہیں،
ہمارے عمل سے کتنی تکلیف اللہ کے نبی کو ہو رہی ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ امتیوں کے اعمال اللہ کے نبی کے پاس بھی پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ بتاؤ ہمارے ان اعمال سے اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ابو جہل زندگی میں تکلیف دیتا تھا، آج کا مسلمان اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی مسلمان تکلیف دے رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے حالات ہیں، جیسے حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں، ان حالات میں سچا پکا مسلمان بننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم سچے پکے مسلمان نہیں بنیں گے، نام عبداللہ ہوگا، اللہ کو کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ سچا پکا عمل والا مسلمان بنے گا، اللہ کی نگاہ میں قدر سے دیکھا جائے گا، اور ایسے ایک مسلمان کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کا نظام چلائیں گے، اللہ پوری دنیا کا نظام چلائیں گے۔ اسراف سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ ڈی جے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جتنے احباب یہاں جمع ہیں ان سے تو میری گزارش ہے کہ آپ کے کانوں تک شریعت کی یہ بات پہنچنے کے بعد آپ ایسی محفل میں ہرگز شریک نہ ہوں، بلکہ جو وقت یہاں لگ رہا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، اللہ کی رحمتیں آپ پر اتریں گی، اللہ کی برکتیں آپ پر اتریں گی، اور اللہ کے نبی کی روح کو آپ سے خوشی پہنچے گی، اللہ کے نبی کی روح کو آپ سے خوشی پہنچے گی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم سنتوں پر عمل کرنے کی ہم نیت کر لیں۔ جن کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی رکھنے کی فکر کریں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یہ راتوں کو لائٹیں لگانے والے فجر کی نماز میں کہاں غائب تھے؟ فجر کی نماز پڑھتے تو اللہ کے نبی کی روح کو خوشی ہوتی تھی، رات میں لائٹیں لگانے سے اللہ کے نبی کو خوشی ہرگز نہیں ہوتی۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، 2-4 دن پہلے واٹس ایپ میں آیا تھا، بھلا ہو چائنا کی لائٹوں کا، بھلا ہو چائنا کی لائٹوں کا، ورنہ تو کردار سے عشق رسول ثابت کرنا بہت مشکل تھا۔ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے عشق رسول ثابت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ لائٹیں لگا کر عشق رسول ثابت کرنا بہت آسان ہے، ڈی جے لگا کر عشق رسول ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ اس میں نفس بھی موٹا ہوتا ہے، اس میں نفس بھی موٹا ہوتا ہے، نفس کو بھی خوشی ہوتی ہے، شیطان بھی خوش ہوتا ہے۔ بھلے نبی کی محبت کے نام پر ہو، لیکن کر تو رہا ہے میرا ہی کام، کر تو رہا ہے وہی کام جس سے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، غریبوں یتیموں کی فکر کریں، جو پیسے اس میں لگ رہے ہیں وہی پیسے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کاروباروں کے ٹھپ ہونے کی وجہ سے کتنے گھرانے اجڑ گئے، کتنے گھرانے اجڑ گئے، ابھی تک بھی لوگ سنبھل نہیں پائے ہیں۔ ہم سروے کر کے دیکھیں اپنے محلے کا، یہ پیسے جو اسراف کیے جا رہے ہیں، ان پیسوں کو ہم ان غریبوں تک پہنچائیں، ان غریبوں تک پہنچائیں، معلوم کریں کس کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور دین کے مطابق جینا اور مرنا نصیب فرمائیں، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائیں، اور اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی اور حقیقی محبت عطا فرمائیں، غلط فہمیوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں، اور غلط کاموں سے بچنے کی اور غلط کاموں کی نفرت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے، سنتوں سے محبت عطا فرمائے، رسم و رواج اور خرافات کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ ان رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔